بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 6 اور 7 اگست کی درمیانی شب ہے، جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات کے اس پہر خبر آئی ہے کہ کابل میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی افغان حکومت کی طرف سے یا کابل پولیس کی طرف سے۔ عموماً جب کابل میں کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو پہلا رد عمل ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کابل پولیس کی طرف سے آتا ہے۔ فی الحال خاموشی ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور رات کے اس پہر خبر پشاور سے بھی آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور، اور یہاں پہ اچ نہر ایک پولیس چوکی ہے، اس پر دستی بموں سے ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے اور پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ گزشتہ کئی دنوں سے خدشات کے سائے میں ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر کسی بڑے حملے کا امکان ہے، اور بلوچستان کے باقی شہروں سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ شہروں سے یہ خبریں موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور ایک نیا آپریشن رد الفتنہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور ISPR نے اس کی کچھ تفصیلات بھی بتائی ہیں، وہ تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کابل میں جو 2 دھماکے ہوئے ہیں، یہ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ راکٹ حملے ہوئے ہیں، اور کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک یہ دھماکے سنے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن جو افغان ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر، اور مختلف جو وہاں کے ٹی وی چینلز ہیں یا جو افغانستان کو کور کرتے ہیں، وہاں سے یہ رپورٹ دی جا رہی ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ کابل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ 2 دھماکے ہوئے، ایک ذرا کم شدت کا تھا اور دوسرا دھماکہ جو تھا وہ زیادہ شدت کا تھا۔ ابتدائی طور پر راکٹ حملوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اور جبہہ ملی افغانستان کی نامی ایک جو تنظیم ہے اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ فی الوقت کوئی مصدقہ اطلاع اس حوالے سے، اطلاعات تو ہیں لیکن مصدقہ اطلاع میں اس کو کہتا ہوں کہ جب حکومت یا متعلقہ حکام، انتظامیہ یا مقامی پولیس تصدیق کرے کہ ہاں اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، اگر وہاں کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، اگر وہاں کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اور جب ان دنوں میں وہاں پہ دھماکے کی خبر دی جاتی ہے تو 2 ممکنات جو ہیں اس پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ جناب پاکستان نے دوبارہ سے کوئی فضائی حملہ کیا ہو۔ دوسرا ایک ممکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کسی مزاحمتی گروپ نے کابل میں آ کے اس قسم کا حملہ کیا ہو۔ اب جس طریقے سے بدخشاں اور باقی کچھ شمالی جو صوبے ہیں افغانستان کے، وہاں پہ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ مزاحمتی گروپس جو ہیں یہ سرگرم ہیں، اور پھر جنرل سمیع سادات کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم بہت جلد کابل میں عسکری کارروائیوں کا آغاز کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ فرنٹ افغانستان کے نام سے انہوں نے ایک جو تنظیم بنائی ہے اس کی طرف سے ان کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو دوسرا ممکنہ جو ایک صورتحال ہے دوسری، وہ یہ ہو سکتی ہے۔ صبح ہوگی تو زیادہ تفصیلات کا اندازہ لگایا جا سکے گا، نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ فوری طور پر اگر کوئی تصدیق نہیں کی جا رہی ہے افغان طالبان حکومت کی طرف سے، تو اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ان حملوں میں کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوا ہوگا۔ مالی نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اس میں اگر راکٹ حملوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے حملوں میں اگر یہ راکٹ کسی خالی جگہ پہ، خالی زمین کے اوپر فائر کیے گئے ہوں، یہ وہ گولے جو ہیں یہ خالی زمین کے اوپر آ گرے ہوں، تو اس سے بھی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ بہرحال کابل ہے، افغانستان کا دارالحکومت ہے، یہاں پر اگر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ 2 دھماکے سنے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ بات کرنا بنتا ہے۔ پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں، جو نواحی علاقے ہیں، یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی ہے۔ یہاں پہ ہم اگر ریگی کے حوالے سے دیکھیں، اگر حسن خیل کے حوالے سے بات کریں، اگر متنی کے حوالے سے بات کریں جو سابقہ
FR پشاور کے علاقے تھے وہاں پہ بات کریں، جو خیبر کے ساتھ متصل علاقے ہیں وہاں پہ بات کریں، تو یہاں پہ مختلف جو مقامات ہیں واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ جو رات کے اس پہر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ اچ نہر کا علاقہ ہے اور یہاں پہ پولیس چوکی ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے دستی بموں سے، اور بتایا گیا ہے کہ پہلے ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے، اور پھر مختلف اطراف سے اس چوکی کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور پولیس نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی اور یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ حملہ آور جو ہیں یہ وہاں سے فرار ہونے میں بتایا گیا ہے کہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح کی ایک کوشش جو تھی وہ گزشتہ روز پشاور میں حج نگری کے مقام پر ناکام بنائی گئی، جب ایک سوزوکی پک اپ گاڑی کے ٹائروں سے بارودی مواد اور اس طرح کا دھماکہ خیز مواد جو ہے یہ برآمد کیا گیا۔ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جب اس کی ویڈیو بھی آئی تھی، باقاعدہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا ایک اہلکار جو ہے یہ پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ، وہ جو ایک مخصوص یونیفارم ہوتا ہے اس میں انہوں نے یہ بارودی مواد جو ہے یہ ضائع کیا، اور اس میں پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ کسی دشمنی کی بنا پر یہ بارودی مواد جو تھا گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ اگر یہ پھٹ جاتا تو پھر ظاہر ہے کہ جن کو ٹارگٹ کیا جانا تھا ان کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کا بھی نقصان ہونا تھا، کیونکہ جس جگہ پہ اشرف روڈ یا جہاں پہ زیادہ تر تھوک کا کاروبار ہوتا ہے، غلے کا کاروبار ہوتا ہے، یہاں پہ عموماً بہت رش ہوتا ہے، تو یہ ایک کوشش دن کے وقت بھی ناکام بنائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئٹہ کے حوالے سے بات کریں یا بلوچستان کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو بہت تشویشناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی، اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں۔ قلات کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ 3 بجے کے بعد شہر میں کرفیو نافذ ہوگا اور تمام شہری گھروں میں رہیں، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ہدایات جو ہے یہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح خضدار میں بھی بتایا گیا ہے کہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ گزشتہ شام 6 بجے کے بعد یہ کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں پھر اس کی وضاحتیں بھی سامنے آئیں کہ جی کرفیو کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، لیکن جو ان اضلاع کی ضلعی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے جو سوشل میڈیا پہ ہدایات جاری کی گئی ہیں ان میں کرفیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور باقاعدہ اوقات بتائی گئی ہیں کہ جو مقامات ہیں، حساس مقامات ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپریشن رد الفتنہ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں باقاعدہ بلوچستان حکومت نے بھی بتایا ہے اور اس آپریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ جی یہ کامیابی سے جاری ہے، اور اسی طرح اس نئے آپریشن کے حوالے سے ISPR نے بھی اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ کمبیلا اور عاصم آباد میں یہ کامیاب کارروائی کی گئی ہے اور 8 سے 10 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ یہ آپریشن رد الفتنہ 3 اس کا نام ہے، اور اس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ 68 مربع کلومیٹر علاقے کو کلیئر کر دیا گیا ہے فورسز کی جانب سے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ 8 سے 10 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان میں سے 2 کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ 3 سے 4 دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں، اور جن میں دہشت گرد کمانڈر شوکت ماما بھی شامل ہے، اور اسی طرح 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ بلوچستان کی صورتحال ہے، اور کوئٹہ کے حوالے سے خصوصاً آج کی جو تاریخ ہے 7 اگست، اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی تشویشناک اطلاعات ہیں کہ جناب کوئی کسی بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھیں تو ہر لمحہ جو وہاں پہ ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ پہ رہتی ہیں، اور جو کچھ واقعات کوئٹہ کے جو گرد و نواح میں ہوئے تو اس کے بعد کوئٹہ کی جو سیکیورٹی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کچھ حساس جو مقامات ہیں وہاں پہ راستوں کی بندش ضرور کی گئی ہے، لوگوں کو تکلیف کا بھی سامنا ہے، لیکن جو ایک مخصوص صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کچھ اقدامات ضروری بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ خدشات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ
آپریشن بھی چل رہا ہے. ایک تو خیبر پختونخوا میں بھی سلسلہ چل رہا ہے آپریشنز کا، اور اسی طرح پہلے آپریشن شعبان جو ہے یہ کیا گیا. مستونگ سے بھی ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی فورسز کی کارروائی جاری ہے، اور بڑا ایک مربوط قسم کی جو کارروائی ہے وہ پورے بلوچستان میں ہمیں اس قسم کی اطلاعات دی جاتی ہیں. لیکن چونکہ اطلاعات فوری طور پر نہیں پہنچتی، اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کارروائی ہو رہی ہو، لیکن اس کے اعداد و شمار یا اس کی تفصیلات جو ہیں یہ بعد میں بتائی جاتی ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.